السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ معزز علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی باتیں سننے اور کہنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس کے لیے تھوڑا وقت نکالنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں اور بہت وقت دیتے بھی ہیں، مگر آج بچوں کو سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آج کے حالات، اس پر کچھ باتیں سننے کے لیے اللہ نے ہمیں وقت دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ سبھی لوگ یہ وقت بھی نہیں دے سکتے، نہیں ہے وقت لوگوں کے پاس۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا اردو میں یہ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھے گا، جما کے رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، اس دنیا میں اللہ ثابت قدم رکھے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر نبی نے بیان کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کے بارے میں کہا۔ راوی حدیث براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا میں ثابت قدم رکھنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر جب آدمی کو رکھا جائے گا، اس وقت اس زندگی میں اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا۔ قبر میں یاد رکھو، کچھ ایسے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، ہر ایک پر آئیں گے، مسلمان پر بھی آئیں گے اور غیر پر بھی آئیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، سب پر آئیں گے۔ ان حالتوں میں بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی چاہنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ دیکھو، دو پیغمبروں نے دعا مانگا ہے، دو پیغمبر، ایک نہیں، دو پیغمبروں کی دعا ہے۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں نے دعا میں کیا لفظ استعمال کیا؟ جی سلام، اللہ تیری سلامتی ہو میرے اوپر، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ کب کب سلامتی چاہیے؟ تین موقعوں پر، بڑے نازک موقع ہیں یہ۔ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، اس زندگی سے اس زندگی میں آیا میں، ایک الگ زندگی ہے۔ وہ یوم اموت، سبحان اللہ، جس دن میں یہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا میں جاؤں گا، ایک نئی دنیا، جس دن میں مروں گا، اس دن بھی اے اللہ مجھے سلامتی چاہیے، ایک نئی زندگی، ایک نیا سب کچھ میں دیکھوں گا قبر کے اندر، اس وقت مجھے سلامتی چاہیے۔ کون مانگ رہے ہیں دعا یہ؟ کون مانگ رہے ہیں دعا یہ؟ قرآن مجید میں دو نبیوں کے ساتھ یہ دعا ہے۔ اور وہ یوم ابعث حیا، جس دن مجھے واپس قیامت کے روز اٹھایا جائے گا قبر سے، وہ بھی بڑا پریشانی والا دن ہے، اس دن بھی اللہ مجھے تیری سلامتی چاہیے۔
اس میں سے ایک وقت ایسا ہے بھائی، ہم سب انشاءاللہ اس سے گزریں گے، ہم سب گزریں گے، اور وہ وقت ہے قبر۔ قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد صحابہ کرام سے کہا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ۔ کیا لفظ ہے نبی کا؟ اللہ کے رسول کا لفظ کیا ہے؟ یہ جو جن کو ہم نے دفن کر دیا ہے اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اس سے اب پوچھا جائے گا۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس سے سوال کیا جائے گا، اس لیے اس کے لیے دعا کرو۔ وہ حالات ایسے ہیں، وہ حالات اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس آیت کا معنی ہوا ہے۔ اور سوالات کیا ہوں گے آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے۔ سوالات کیا ہوں گے آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث کی شرح کئی جگہ پر میں کیا ہوں۔ ابھی ایک ٹی وی کا نام لیا گیا، اس سے پہلے ہندوستان میں ایک ٹی وی چلتی تھی مسلمانوں کی، بامبے سے چلتی تھی، جی بامبے سے چلتی تھی۔ وہاں پر بھی اس حدیث پر اور اس عقیدے یوم آخرت پر 30 پر 4 ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں آلریڈی۔ یہ حدیث اتنی بڑی ہے اور اس میں اتنا معنی پایا جاتا ہے، مجھے میرا عنوان اس میں نکالنا ہے، اور وہ سیرت رسول ہے۔ کیا عنوان؟ سیرت رسول ہے۔ سوال کیا ہوگا ہمارے سے مرنے کے بعد؟ بچوں سے پوچھتے ہیں قبر میں کیا سوال ہوگا؟ جی قبر میں کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال بولو نا، ڈائریکٹلی بیچ میں کیوں جاتے ہیں؟ جی مر ربک۔ سیکنڈ کیا ہوگا؟ ما دینک، جزاک اللہ خیر۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیک، من نبیک۔ یہ حدیث میں ایسا بھی ہے، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ الذی بعث فیکم، جو تمہارے بیچ میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ 3 سوالات تو ہیں، رب کون ہے، دین کیا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، رسول اللہ کون ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں نبی کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے؟ کیوں سیرت رسول ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ یہ قبر میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہے ہمارا۔ اس سوال کا جواب اگر دینا ہے قبر کے اندر، یاد رکھو سب کو جواب معلوم ہے نا۔ تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تیرے نبی کون ہیں؟ جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مگر یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون دے گا جواب؟ یہ قبر میں یہ جواب دے گا کون؟ سب کو معلوم ہے جواب۔ یہ اچھے سے ذہن میں بٹھاؤ، اچھے سے ذہن میں، جس نے اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا کہ میرا اللہ کون ہے، جی اس کی طاقت کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا اور زندگی پوری ایک اللہ کی عبادت کیا، کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، وہ ایک سوال نہیں ہے۔ وہ آپ نے اگر زندگی توحید پر گزاری ہے تو وہ آنسر آئے گا میرا رب اللہ ہے، ورنہ وہ آنسر نہیں آئے گا، ورنہ وہ آنسر نہیں آئے گا۔ جی ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بال پین پہ لکھتے ہیں، انک پین پہ بھی نہیں، کون سے بال پین پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر، باقاعدہ ایک کتاب تکیے کی طرح رکھ کر، کفن میں لپیٹ کر، پھر یہاں عبیر ڈال کر اس پر لا الہ الا اللہ لکھ کر، سارا بندوبست کاپی مارنے کا کر کے اس کو دفناتے ہیں۔ جی نہیں یاد آئے گا، نہیں یاد آئے گا۔ قبر میں اگر یاد آنا ہے تو ہماری زندگی توحید پر گزرے، بیماری کتنی بھی سخت ہو، لوگ کہیں فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، نہیں جائیں گے۔ یہ توحید، اگر توحید کا عنوان ہے تو میں اسی پر پوری بات کرتا ہوں، عنوان توحید کا نہیں ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ ذرا اپنے آپ میں ٹٹولو میرے بھائی۔ دین معلوم رہا تو جواب آئے گا۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کلیمے کی 7 شرطیں ہیں. کتنی؟ بولو نا. وضو ایک شرط ہے نماز کی. بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ اس کلیمے کی 7 شرطیں ہیں. بغیر شرطوں کی یہ کلیمہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا آسان ہے، 7 شرطوں کے ساتھ پڑھنا ہے. سبحان اللہ. کتنی شرطیں؟ 7 شرطیں ہیں. تب جا کر یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہوگا. سبحان اللہ. اتنا وزنی ہوگا قیامت کے روز 90 پر 9 رجسٹر نام اعمال کے ایک ترازو کے پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا. پورے وہ اوپر ہو جائیں گے، وہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ ایک کلمہ وزنی ہو جائے گا. سبحان اللہ. جی کرنا ہے، علم حاصل کرو، دین کے بارے میں علم حاصل کرو. نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ بھائی میرے سوال کا جواب دیجئے. نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ خبر میں سوال ہے میرے بھائی. میں کوئی تمہیں آسمان کی اڑنے والی باتیں نہیں کر رہا ہوں. مریں گے تو سوال ہوگا یہ تیرا دین کیا ہے. دین معلوم رہے اس پر زندگی گزاریں گے تو جواب آئے گا. تو میں آپ کو بیسک پوچھ رہا ہوں، نماز کی شرط کیا ہے؟ کتنی شرطیں ہیں نماز کی؟ ارے بولو مت، خالی نمبر بولو کافی ہے. 10 11 12 13 14 15 کچھ تو بولو. نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ بیسک نالج ہے یہ، خبر میں پوچھا جانے والا نالج ہے یہ. بولو بھائی. نماز کی شرطیں کتنی؟ میں نے ایک بتائی، وضو. 9 شرطیں ہیں. کتنی ہیں؟ 9 شرطیں ہیں. 9 شرطیں، 14 ارکان، 8 واجبات، اس کے علاوہ مستحبات، یہ ملتے ہیں تو نماز بنتی ہے. اللہ اکبر. دین کیا ہے؟ علم حاصل کرو، ساری زندگی بھر اس کے مطابق گزارو. مرو گے تو جب سوال پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، بے ساختہ زبان سے نکلے گا میرا دین کیا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرو میرے سے. کریں گے انشاءاللہ. میں فضیلت الشیخ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، چھوٹا یہ جو علم ہے یہاں کے میرے بھائیوں کو وہ سکھا دیجئے. ہر بھائی کو میرے نماز کی 9 شرطیں معلوم رہیں، 14 ارکان معلوم رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی 7 شرطیں معلوم رہیں. بیسک نالج. مرے گا تو اسے کام آئے گا یہ انشاءاللہ. ہر بھائی کو معلوم ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اور میری ذمہ داروں سے عاجزی کے ساتھ درخواست ہے، آپ یہ چیزیں بنا کے لوگوں میں بانٹیے انشاءاللہ. اس کے پامفلیٹ بنا کے بانٹیے تاکہ یہ چیز انسانوں کو کام آئے. بار 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 سمجھائیے. کتنی؟ 2 سوالات. تیسرا سوال، تیرے نبی کون ہیں؟ کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ ہمارے رسول کو اگر کوئی بول دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کچھ بول دیا، خون کھول جاتا ہے ہمارا. کیا ہوتا ہے؟ کھولتا نہیں کھولتا؟ خون کھول جاتا ہے. اندر سے اتنا غصہ آتا ہے کہ جان دے دوں، اس نے میرے رسول اللہ پر انگلی اٹھائی ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں رہ کر الگ الگ جگہ سے وہ کبھی بولتا ہے، کبھی وہ بولتی ہے، کبھی وہ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ بولو نا. ہم سڑک پر بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا بول سکتا ہے؟ احتجاج کرنے والوں سے پوچھو، تم بتاؤ نبی کون ہیں، دوسروں سے نہیں. وہ بھی نہیں بول پائے گا. تم بولو نبی کا نام کیا ہے، تم بولو نبی کی بیویاں کتنی ہیں، تم بولو نبی کے بچے کتنے ہیں، نہیں بول پائیں گے. جی میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہوں گا میں. جی ہمیں خود نہیں معلوم ہے ہمارے رسول کا نام، رسول کی بیویاں، رسول کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ کی سیرت ہمیں نہیں معلوم ہے تو غیروں کو ہم کیا بتائیں گے بھائی؟ جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے؟ ذرا زور سے. جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے؟ 6 گھنٹے کرکٹ میچ کے لیے ٹائم ہے، 1 منٹ بھی پلک نہیں مارتا انہیں، اور فونوں میں بھی مشغول نہیں ہوتا. ایک ایک بال بڑے غور سے دیکھتا ہے. 1 گھنٹے کے درس بیٹھ کر سننے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. پھر بھی یہ قربانی دینے والا نوجوان، کیسا قربانی دینے والا نوجوان
اس کی بھی پوری بیٹنگ، اس کی بھی، اچھا بیٹنگ بولنگ کے بعد کامنٹری بھی چھوڑتا نہیں کیا؟ کامنٹری بھی چھوڑتا نہیں، وہ کیا بول رہے ہیں اتنی دیر تک دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جیے میرے تمہارے لیے، جو دعائیں مانگے میرے تمہارے لیے، آپ کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو بتاؤ، میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آیت کا نمبر لے کر جاؤ یہاں سے انشاءاللہ، 118۔ کیا نمبر بولو نا، کیا نمبر؟ 118۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھنا شروع کیے، تہجد میں کھڑے ہوئے، فجر کی نماز تک یہی ایک آیت آپ دہراتے رہے۔ آیت نمبر 118 عشاء کی نماز کے بعد۔ اور آپ کو بتا دوں میں، آپ نے قیام میں بھی یہی پڑھا، آپ نے رکوع میں بھی یہی پڑھا، اور آپ سجدے میں بھی یہی آیت پڑھے، بہت روئے، بہت روئے آیت پڑھ کر، ساری رات پڑھے یہ آیت۔ سبحان اللہ۔ آیت سنے ہیں تو بولو سنے ہیں، آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت اگر سنے ہیں، میرے رسول نے یہ آیت پوری رات پڑھی ہے، رو رو کے پڑھی ہے، سجدے میں جاتے تھے تو جگہ بھیگ جاتی تھی، اتنا روئے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتنا روئے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل جاؤ پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل نے گئے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول سے پوچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا، میں رو رہا ہوں اس لیے امتی، کیا بولے؟ بولو نا، کیا بولے نبی؟ امتی، میری امت کا قیامت میں کیا ہوگا، یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں۔ جی جبرائیل جا کر اللہ عز و جل کو یہی بولے کہ نبی کہہ رہے ہیں ان کی امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جاؤ جبرائیل نبی سے کہو یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں، صحیحین صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس آیت کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اللہ کا لفظ، جاؤ محمد سے کہو، پڑھو یہ لفظ۔ اب اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، انا، بولو نا، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، جا کے کہہ دو محمد سے ہم تمہیں راضی رکھیں گے تمہاری امت کے بارے میں۔ امت کے لیے دعا کر رہے ہو نا، ہم راضی رکھیں گے اور تمہیں ہم رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا آیت تھی معلوم ہے کیا آیت تھی نوجوان دوستوں؟ معلوم ہے آیت کیا تھی؟ جی پوری رات میرے رسول کیا آیت پڑھے ہیں، کیوں روئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سن لیجئے آیت، ان تعذبہم، بولو نا، فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، تجھے کون روکے گا؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، گنہگار ہیں میری امت، کئی لوگ گنہگار ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ آیت پڑھتے امت کو یاد کرتے، آیت پڑھتے امت کو یاد کرتے اور روتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ وہ رسول جو ساری رات کس کے لیے روئے ہیں؟ کس کے لیے روئے ہیں؟ کھلا بولتا ہوں، سدھی پیٹ کے مسلمان بھائیوں، کیا امت میں آپ اور میں ہیں؟ کیا امت میں میں اور آپ ہیں؟ تو میرے اور تمہارے لیے رسول اللہ رات بھر روئے ہیں، ساری رات روئے ہیں۔ اس رسول کی زندگی، اس رسول کی تاریخ، اس رسول کی سیرت کیا ہمیں معلوم کرنا نہیں چاہیے؟ بولو نا۔ ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول کو کتنے بچے ہیں؟ بولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نام بتا دیجیے۔ جی جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی یقیناً صحیح بات ہے۔ 7 بچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔
یہ ہر ایک بھائی کو معلوم ہونا چاہیے میرے رسول اللہ کو کتنے بچے ہیں، میرے رسول اللہ کی کتنی بیویاں ہیں، کون سی بیوی سے کیوں شادی ہوئی، تب جا کر یہ لوگ جو نبی کو بدنام کرنے نکلے ہیں، یاد رکھو سورج کو اگر کوئی تھوکے گا تو سورج تک جائے گا تھوک، کس کے اوپر گرے گا؟ ایسا یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. میرے رسول سورج ہیں، میرے رسول سورج ہیں. اور اگر یاد رکھو دن کی روشنی میں الو کو نظر نہیں آتا ہے، روشنی کا قصور ہے یا الو کا قصور ہے؟ قصور کس کا ہے؟ ایسے یہ الو کو میرے رسول اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ اپنی آنکھیں ٹھیک کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہ اٹھائے یا آپ پر انگلی نہ اٹھائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے. یہ ہمارے اندر عقیدہ ہونا چاہیے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ یہ سوال قبر میں کیا جائے گا. تیرے نبی کون ہیں؟ رسول اللہ کو جس نے جانا. سبحان اللہ. میں مدینے میں بیٹھا ہوا ہوں مسجد نبوی کے اندر، میرے ساتھ ایک بہت بڑے آدمی بیٹھے ہیں، شکل و صورت میں بڑے خوبصورت، 4 کتابیں لکھے ہیں، وہ آتھر ہیں، بہت بڑے آدمی. 14 دن ہم دونوں ایک ساتھ تھے. 14 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے قبر مبارک ہے. میں اور وہ دونوں یہاں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. نماز کے بعد سب لوگ ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں، ہم اکیلے بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا ان سے، میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بڑی محبت ہے، میرے میں اور آپ میں ایک فرق ہے. محبت مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، مگر میرے میں اور آپ میں فرق یہ ہے، جب میں نبی کا فرمان میرے سامنے آتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں، آپ قبول نہیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں محبت ہے مگر نبی کی حدیث نہیں مانیں گے. کیسی ہے محبت؟ کیسی ہے محبت؟ یہ دنیا میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں محبت اصل وہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات آئے اسے تسلیم کر لیا جائے، اپنی پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کی قربانی دی جائے. اصل محبت یہ ہے نہیں کیا بھائی؟ ایک باپ ہے، بڑی مشقتوں سے بیٹوں کو پالتا ہے. سبحان اللہ. پال کے جب بچے بڑے ہوتے ہیں، 4-5 بچے ہیں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھے میرے باپ سے زیادہ محبت ہے. باپ جب یہ کہتا ہے بچوں سے مجھے دوائی کی ضرورت ہے، دوائی لے کر آؤ، بچے کہتے ہیں نہیں محبت ہے مگر دوائی نہیں لائیں گے. مجھے فلاں رشتہ دار کے گھر لے کر جاؤ، بچے کہتے ہیں محبت ہے مگر لے کر نہیں جائیں گے. صحیح ہے محبت؟ یہ محبت صحیح ہے؟ آج لوگوں میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے. سبحان اللہ. جو آدمی رسول اللہ کی تاریخ پڑھے گا، سیرت پڑھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے انشاءاللہ قبر کا جواب یاد آئے گا. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے الحمدللہ. میں جب چھوٹا تھا تو جب مصافحہ کرتے تھے نا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے، ایک دعا ہم پڑھتے تھے. کیا دعا ہوئی؟ بولو، بزرگ ہمارے بول رہے ہیں، کیا تھا؟ یغفر اللہ لنا ولکم. ہمیں معلوم ہوا یہ دعا نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. جس دن معلوم ہوا ہم نے کہا یہ نبی کا فرمان نہیں ہے، اس دن ہم نے چھوڑ دیا. جب میں چھوٹا تھا، فانصرنا علی القوم الکافرین، جب یہ آیت گزرتی سورہ بقرہ کی آخری آیت، پوری جماعت آمین بولتی. پھر ہمیں بتایا گیا یہ حدیث موضوع ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، ہم نے اسی دن چھوڑ دیا. یہ ہے محبت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، آپ کی تاریخ ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ معلوم کیجئے گا. انشاءاللہ یہ 1 گھنٹے کے درس میں یا 1.25 گھنٹے کے درس میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تاریخ آپ کے سامنے نہیں بول سکتا، میں اس کی اہمیت بتا سکتا ہوں. خاص طور سے ایک چیز، آج کا جو مسئلہ مجھے بتایا جا رہا ہے، آج کے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کس قدر اہم ہے ہمارے لیے، یہ بہت اہم چیز ہے. خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے. آج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمارے لیے بڑی اہم ہے. کیوں اہم ہے جانتے ہیں؟ اگر ہم نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے گا، حالات کیسے بھی آئیں اللہ تعالیٰ ان حالتوں میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج کے حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ ہود کی آیت، کون سی؟ سورہ ہود کی آیت ہے، سبحان اللہ، اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نبیوں کے قصے تم پر بیان کرتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول تاکہ آپ ثابت قدم رہیں۔ کس لیے بیان کرتے ہیں؟ اگر نبی کی تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، آج کے حالات میں ان فتنوں کے دور کے اندر ہم ٹک کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ گہرائی سے پڑھیے۔ ایک مثال دیتا ہوں اس کے لیے، ہمارے استاد یہ مثال دیا کرتے تھے، سمندر کے پاس سبھی لوگ گئے ہیں نا، بولو بھائی، سمندر کے پاس گئے ہیں، سمندر کے کنارے کنارے چلیں گے تو کیا ملتی ہے؟ کیا ملتی ہے؟ ارے کچھ تو بولو، ٹوٹی ہوئی سیپی ملتی، نہیں سیپیاں ملتی ہیں کنارے کنارے۔ اگر کوئی آدمی سمندر کے اندر گیا تو اسے کیا ملتا ہے؟ موتیاں ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہے؟ موتیاں ملتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہمارا جو علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، وہ کنارے والا علم ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی سیپیاں حاصل کر رہے ہیں ہم۔ اگر جتنا ڈیپ میں ہم جائیں گے، سبحان اللہ، ہمیں اندر جائیں گے تو نبی کی تاریخ میں ہمیں موتیاں نظر آئیں گی، سبحان اللہ۔ میرا یہ چیلنج ہے بھائی، چیلنج ہے میرا، بغیر روئے کے ہم رہ نہیں پائیں گے۔ گہرائی سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیں گے، بغیر روئے کے ہم رہ نہیں پائیں گے۔ ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ ایک چھوٹی مثال آپ بھائیوں کے سامنے دیتا ہوں، اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر میں ترجمہ کر کے ایک عہد آپ سے لے کر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں 3 آیتیں ضرور پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 3 آیتیں آپ کے ہر خطبے میں ہوتی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایک آیت ہوتی۔ دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ دوسری۔ تیسری آیت جو اللہ کے رسول تقریباً خطبۃ الحاجہ میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، غور سے سنو اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کیا پڑھتے تھے؟ آپ سے میں چاہتا ہوں اس کے بعد نبی کیا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر ایک میں، ہر خطبے میں، نکاح میں، جمعہ میں، عید میں، ہر وقت پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ختم نہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب ایک لفظ بولتا ہوں، خوش ہو جائیں گے تمہیں، تمہارے نکاح میں یہی پڑھا گیا ہے۔ کس میں پڑھا گیا ہے؟ نکاح بولتے ہی آدمی کو نیند پوری چلے آتے۔ جی ہاں، کس میں پڑھا گیا ہے؟ یہ نکاح میں پڑھا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زور سے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سبحان اللہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اسی کو کامیابی ملے گی، سبحان اللہ۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ غور سے سننا۔ اگر نبی اس آیت کو ہر بار پڑھتے تھے تو پھر اس میں کچھ معنی ہے، کچھ اہمیت ہے اس آیت کی۔ اگر آپ کو کامیابی چاہیے، غور سے سنو، دماغ میں غور سے رکھو اس آیت کو۔ کرناٹکا میں ایک بچی کے نمبر پلس ٹو میں 625 کو 624 آئے۔ کتنے آئے؟ 625 کو 624 آئے۔ مجھے خواہش، پڑھنے والے بچے، میں ملنے کے لیے گھر کو گیا، ان کے گھر گیا میں،
500 किलोमीटर दूर है घर उनका, किसी और काम से गया, जाके मिल के आया वो बच्ची को मैं। सुभान अल्लाह, सारे सब्जेक्ट में 100, एक सब्जेक्ट में 99। कितने? मैं वहाँ भी बोला, अभी इससे पहले इब्राहिम पट्टनम में भी बोला, यहाँ भी बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह। हमारे अगर कोई बच्चे ऐसा पढ़ते हैं, ज़िम्मेदारों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह के घर में बुलाकर वो बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए, 4 लोगों के सामने वो बच्चों को इनाम दीजिए, आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत अफजाई कीजिए इंशाअल्लाह। कौन भी नहीं बोल रहे हैं जिम्मेदार जी, पहले तो कौन जिम्मेदार हैं वो नहीं मालूम। एक साहब मिले थे जी, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाओ। मैं जाके उस बच्ची से पूछा, मैं इतने नंबर माशाअल्लाह लेकर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप नंबर 1 हैं, क्या मसला है? बच्ची बड़ा अच्छा जवाब दी मुझे, सुभान अल्लाह। उस बच्ची ने कहा, इतना दिमाग मेरा नहीं था, मैं स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान हिफ्ज करना शुरू की। मैं क्या करी? 17 पारे की मैं हाफिजा भी हूं, सुभान अल्लाह। जिस दिन मैं कुरान पढ़ना मैंने शुरू किया, अल्लाह ने मेरे दिमाग को खोल दिया, सुभान अल्लाह। मेरे लिए मैथमेटिक्स कुछ भी माने नहीं रख रही है, फिजिक्स कोई माने नहीं रख रही है, मेरे लिए कोई तालीम बड़ी नहीं दिख रही है, अल्लाह के कलाम के सामने सब छोटा नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह। सारा कुछ अल्लाह ने मेरे सामने खोल दिया है। कामयाबी अगर चाहते हो, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में ही अल्लाह ने कामयाबी रखी है इंशाअल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर कहीं कामयाबी नहीं है मेरे भाई, जहन में रख लीजिए इस बात को, अच्छी तरीके से, अच्छे से जहन में रख लो। हमारे शहर, यहाँ मुझे मालूम नहीं है, हमारा शहर बेंगलोर के अंदर सैकड़ों मुसलमान परेशान हैं आज, सैकड़ों मुसलमान। क्यों मालूम? वो कारोबार करना शुरू कर लिए जो कारोबार नबी ने मना किया। 1 लाख रुपए डालो, महीने में 3,000 रुपये ले लो, 10 लाख रुपए डालो, महीने में 30,000 रुपये ले लो। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक बहुत जूम में चला। अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है ये, नबी ने इस तरीके तिजारत से मना किया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने मना किया है, लोगों ने किया, 2 साल के अंदर पूरे भाग गए, पूरे भाग गए। इतने परेशान हुए मुसलमान, सड़क पे आ गए। अगर नबी के तरीके को छोड़कर आप तिजारत भी करेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे, सुभान अल्लाह, कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी करना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ ही अल्लाह ने हमारी कामयाबी को जोड़ दिया है मेरे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख इसलिए हमें पढ़ना है ताकि दुनिया व आखिरत के अंदर अगर हमें कामयाब होना है, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख हमें पढ़नी पड़ेगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, तीसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्यों पढ़ना है हमें? जी मेरे तरफ देखें मेरे भाइयों, मेरे तरफ देखें, बच्चों को खेलने दें इंशाअल्लाह, बच्चों को खेलने दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें इंशाअल्लाह, जिंदगी के हर मरहले में इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाएं। ये मेरा तीसरा जवाब है, तीसरा रीज़न दे रहा हूं क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख हमें पढ़नी है, क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री हमें पढ़नी है। आज मैं बता दूं आपके सामने, मैं कभी भी बैठकर शहर के बड़े लोगों से जब डिस्कस करता हूं, सुभान अल्लाह, जो चीज़ें मुसलमानों में होनी चाहिए, जो अखलाक मुसलमानों में होने चाहिए, आज मुझे वो गैरों में दिखते हैं। और मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से दूर है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? बोलो मुत्तफिक हैं? अल्लाह के घर में बैठे हैं, मुत्तफिक हैं? कुछ मुंह खोल के तो बोलो भाई। जो अखलाक, सुभान अल्लाह, जो अखलाक अल्लाह के रसूल हमें सिखाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझे लगता है वो अखलाक हमारे अंदर नहीं है। एक छोटी मिसाल देता हूँ, कौन समझते देखेंगे इंशाअल्लाह। मिसालों से बात अच्छी तरीके से समझ में आती है। इससे पहले भी 1-2-3 जगह पर मैं ये मिसाल दिया हूँ। एक आदमी काम करने के लिए इंग्लैंड जाता है। कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जाता है। मिसाल सुने हैं तो बोलो सुने, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। इंग्लैंड जाता है, 4 साल काम करता है। कितने साल? 4 साल काम करता है और पैसा नहीं लेता। जितना खाने के लिए ज़रूरी है
اتنا ہی وہ اپنے ذمہ دار سے پیسہ لیتا ہے، باقی اسی کے پاس جمع کرتا ہے۔ 4 سال کے بعد گاؤں میں بیٹی کی شادی طے کر کے وہ اپنے کفیل کے پاس جا کر، اسپانسر انگریزی میں کہتے ہیں، اسپانسر کے پاس جا کر بولتا میرے اتنے پیسے تمہارے پاس جمع ہیں، آپ دیجئے گا، میری بچی کی شادی ہے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ اسپانسر کہتا ہے تیرا ایک بھی پاؤنڈ میرے پاس نہیں ہے، ایک بھی، انگلینڈ میں پاؤنڈ چلتا ہے، ایک بھی پاؤنڈ تیرا میرے پاس نہیں ہے۔ تو بیچارہ کہتا میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی، 4 سال کی محنت، بیوی بچوں کو چھوڑ کر بڑی تکلیف سے، قربانیوں سے میں نے محنت کر کے اس کو کمایا ہے، اور سامنے والا کہہ رہا ایک بھی روپیہ تیرا نہیں ہے۔ وہ بہت رویا، بہت اس سے گڑ گڑایا، بولا میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ اللہ کے لیے ایسا مت کرو۔ وہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ اس کے دوستوں کے پاس گیا، ان سے بولا کہ بھئی آپ دلاؤ، یہ آدمی نہیں دے رہا ہے، وہ ریکویسٹ کیے، وہ نہیں دیا۔ بہت کوشش کے بعد دوستوں نے اس سے کہا یہ نہیں دے گا پیسہ، یہ پیسہ نہیں دے گا، یا آخری ایک کوشش کر لو۔ آخری کوشش کیا ہے؟ سنڈے کو، ہر سنڈے کو یہ چرچ کو جاتا ہے، فادر کو بولو جا کر، چرچ کے فادر کو بولو، اگر فادر کوشش کرے گا تو تمہارے پیسے مل سکتے ہیں، وہ آخری کوشش ہے، ورنہ نہیں ملیں گے۔ صبح سوچ کے دیکھو، سنڈے کا دن کون سمجھتے ہیں یہ مثال کو دیکھیں گے آپ لوگوں میں۔ سنڈے کا دن وہ باکس ہوتا ہے، ایک باکس، کوسا باکس بولتے بھی انگریزی میں اسے، جی کوسا فنکشن، ہاں کنفیکشن، جو بھی فنکشن ہے، اس باکس کے اندر فادر ایک طرف کھڑا ہے، سامنے وہ انگریز جو پیسہ نہیں دے رہا تھا وہ آیا۔ پہلا سوال فادر کا، ہاؤ آر یو مائی سن، ہاؤ آر یو، میرے بیٹے کیسے ہو؟ کہا ہم فائن۔ دوسرا سوال، میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ کیا سوال ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ وہ ہڑبڑا گیا، کون بولے آپ کو؟ میں مسلمان نہیں ہوا۔ اگر مسلمان نہیں ہوئے ہو تو مسلمانوں کے کام کیوں کر رہے ہو؟ اگر مسلمان نہیں ہوئے ہو تو مسلمانوں کے کام کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ پیسے لے کر نہیں دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام ہے۔ جی یہ ہماری پہچان ہے دنیا میں، یہ ہماری پہچان ہے دنیا میں، مسلمان کی یہ پہچان بنی ہوئی ہے۔ پیسے دے دیے تو بھول جائیے، بھول جائیے، امانت داری نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک ایک چیز ہمارے اوپر اثر کرے گی، اور ہم آپ کی انشاءاللہ اتباع کریں گے، انشاءاللہ، اور آپ کو ہم انشاءاللہ ہیرو بنائیں گے۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہیرو بنائیں گے۔ کبھی بھی میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں ابھی 15 دنوں سے حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہمارے وکیل نے، مسلمانوں کے وکیل نے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا سکھوں کو پیٹھا بننے کی پرمیشن ہے تو ہماری بچیوں کو اسکارف پہننے کی نہیں ہے، ہیڈ اسکارف پہننے کی نہیں ہے۔ یہ دلیل دیا اس نے۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں دیکھتے معلوم نہیں، خالی میچوں میں ہی رہتے ہوں گے۔ دیکھو ذرا، سکھوں کو اگر پیٹھا بننے کی پرمیشن ہے، ہمیں اسکارف پہننے کی نہیں ہے۔ جج نے کہا یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بولنے کی ضرورت، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ تمہارے اندر کتنے لوگ ہیں جو برقع پہنتے ہیں؟ تمہارے میں کتنے لوگ ہیں جو داڑھی چھوڑتے ہیں؟ ان میں کا ہر آدمی داڑھی چھوڑتا ہے، ان میں کا ہر آدمی پیٹھا پہنتا ہے۔ یہ ان کے مذہب کی چیز ہے، تمہارے مذہب کی چیز نہیں۔ منہ پہ تھوکا ہے ہمارے، کیا جی؟ سوچو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سوچو، سوچنے کا مقام ہے۔ سوچو، یہ ابھی فیصلہ نہیں آیا، محفوظ ہے فیصلہ، کل پرسوں میں آ جائے گا فیصلہ، کل یا پرسوں میں فیصلہ آ جائے گا۔ جج نے کہا ان کی مثال مت دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بناؤ، اپنا ہیرو بناؤ، آپ کی سیرت کو پڑھو۔ سیرت نہیں بول رہا ہوں میں، خالی اہمیت بول رہا ہوں، کیوں پڑھنا ضروری ہے اس کی اہمیت بتا رہا ہوں، سیرت نہیں بولا میں، اور بول بھی نہیں سکتا اس اتنے مختصر وقت میں۔ پڑھو اور ایک ایک چیز کو فالو کرو، انشاءاللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کیا نام بولو نا، ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینے سے مکے کو جب بھی عمرے کو جاتے یا حج کو جاتے، ایک جگہ پر بیٹھ کے اٹھتے، نیچے بیٹھ کے اٹھتے،
ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں بیٹھ کے اٹھتے یہاں پر؟ پیشاب کی طرح کیسے بیٹھتے ہو؟ پیشاب کو جیسا بیٹھتے نہیں ویسا بیٹھ کے اٹھتے۔ ابن عمر نے اپنے شاگردوں سے کہا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول یہاں پیشاب کیے تھے، اتنی مجھ سے محبت ہے مجھ کو اللہ کے نبی سے، جہاں نبی بیٹھے تھے میں وہاں بیٹھ کے اٹھتا ہوں۔ سبحان اللہ، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے۔ ایک صحابی ہے، میں یہ آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں انشاءاللہ، کہ اگر نام بولیں گے تو انشاءاللہ انعام دیں گے۔ کیا بولتے ہیں بھائی ذمہ داران؟ انعام دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے، یہ بٹن کھلا تھا نبی کا، کون سا؟ یہ اوپر والا بٹن کھلا تھا، لگائے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی ساری زندگی نہیں لگائے۔ بولیے ابو امامہ، پکا گارنٹی ہے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیر جی، ساری زندگی نہیں لگائے، یہ ایک بار بٹن کھلا ہوا، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کے جیسا بننے کی انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کرتے نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی؟ انشاءاللہ آج سے ایک وعدہ کرو، انشاءاللہ کریں گے، ہمارے کپڑے انشاءاللہ ہمارے نبی کے جیسے ہوں گے۔ ان بھی نہیں بول رہے بھائی، سیرت پر رکھے آپ عنوان، مگر سیرت میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے۔ ہمارے کپڑے انشاءاللہ نبی کے جیسے ہوں گے۔ نبی کے جیسے کپڑے کا مطلب کیا ہے؟ ٹخنے کے نیچے، ٹخنے کے اوپر۔ کتنا نیچے پہننا ہے؟ اوپر پہننا ہے۔ 30 پر 5 سال مولانا عبد المتین صاحب ایک ہی مسجد میں رہے، مرکزی مسجد چار مینار بنگلور کی بڑی مسجد میں ایک ہی امام 30 پر 5 سال تک رہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایک تقریر میں بولتا ہوں تمہارے سامنے، ایک چھوٹا سا حصہ۔ ان کے زمانے میں کوئی ہیرو آیا تھا، آوارہ ہوں، کیا اس کا گانا کون سا تھا؟ آوارہ ہوں آوارہ ہوں۔ وہ پینٹ اوپر پہنتا تھا، سب ہنس رہے ہیں، دیکھو سب ہنس رہے ہیں، سارے لوگوں کی پینٹیں اوپر ہو گئی دھنال ایک دم۔ آج میں دیکھ رہا ہوں میرے زمانے میں پینسل کٹ آئی ہے، کون سی؟ پینسل کٹ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو نوجوان عمل نہیں کرے گا، لیکن پینسل کٹ کسی کرکٹر نے، کسی ناچنے والے نے، کسی فٹ بالر نے اگر پینسل کٹ پہن لیا ہے تو میرا نوجوان پینسل کٹ پہنے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ایک چیز آپ عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ، ہمارے بال بھی ہمارے نبی کے جیسے ہونا ہے انشاءاللہ۔ بولو نا۔ ایک چیز بولتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں بھی گئے کچھ دن، وہاں بھی کام کیے، بہت اچھے ڈاکٹر۔ جب MBBS کیے، عمر بہت بڑی ہے میرے سے، پہلا کام ان کو ملا بنگلور کی سنٹ جانس ہاسپٹل میں۔ کہاں؟ سنٹ جانس میں، یہ کرسچنوں کی ہے، کرسچنس لوگوں کی۔ ان کا انٹرویو لیا گیا، انٹرویو میں کامیاب ہو گئے۔ آخر میں فادر نے ان کو ایک سوال کیا، آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ فادر نے پوچھا داڑھی کیوں چھوڑے ہو؟ آخری کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ داڑھی کیوں چھوڑے ہو؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے جواب دیا بیکاز مجھے عیسیٰ سے محبت ہے۔ کس سے؟ ایسا جواب ہے، مجھے جیسس سے محبت ہے، اور میں نے زندگی بھر جیسس کو داڑھی کے ساتھ ہی دیکھا ہے، اس لیے میں ان کی محبت میں داڑھی چھوڑا ہوں۔ فادر کلین شیو ہے، فادر کلین شیو ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے فادر خاموش بیٹھ گیا، کچھ بھی سجھا ہی نہیں دیا اسے۔ کیا بولوں سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے محبت ہے عیسیٰ سے، ہے نہیں؟ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب محبت کرتے ہیں ان سے۔ مجھے محبت ہے عیسیٰ سے، ان کی داڑھی ہے اس لیے میں نے بھی داڑھی چھوڑی ہے۔ خاموش فادر۔ کہا کل تمہیں رزلٹ میں بولتا ہوں، ابھی آپ جا سکتے ہیں، ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرے دن بولا یو آر سلیکٹڈ، یو آر سلیکٹڈ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے راستے میں رہو گے، خاص طور سے ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارے کپڑے، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا جینے کا انداز اگر نبی کی سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارا انشاءاللہ نبی کی طرح سے ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو میں کٹنگ کے 3 نام دیتا ہوں جو اللہ کے رسول کرواتے تھے۔ کٹنگ 3 نام بولتا ہوں، میرے ساتھ بولو، لمہ، جمعہ، وفارہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے رسول کے کٹنگ کے 3 طریقے تھے، لمہ، جمعہ اور
وفارا، ایک یہاں تک بال ہوتے تھے، دوسرا ذرا لمبے، تیسرا گردن تک۔ یہ تینوں طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال چھوڑا ہے، اور آپ نے ہمیں وصیت کی، آپ نے نبی نے وصیت کی، سبحان اللہ، سر کے بال اگر کاٹو، سارے سر کے بال کاٹنا، زرے بال کاٹ کے بیچ کے بال چھوڑنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آج تو میں دیکھتا ہوں سارے مرغے بنے ہوئے ہیں، سارے مرغے ہیں، سب اسٹائل بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، باپ کو بھی بے خبری ہے، بیچ میں بال چھوڑ دیا، ادھر سے کٹا لیا ہے سب۔ کس کی تقلید کر رہے؟ کسی زمانے میں یہ سزا دیتے تھے، آدھے سر کو مون کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو گھماؤ، آج وہ سزائیں خود لے رہے ہیں آپ لوگ۔ شکل نبی کی انشاءاللہ تعالی، کپڑے نبی کے انشاءاللہ۔ یہ تیسرا ریزن ہے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے، آپ کی ہسٹری کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ایک ایک چیز انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں، میں نے تین باتیں بتائی، بتا سکتے ہیں تین باتیں، ریزن کیا کیا ہے؟ تین بھی آپ مجھے ایک بار بولیے، میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جی کیا بھائی، میں چیخا مارلے کو کھڑا ہوں جی۔ ایک ریزن کیوں ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں؟ بولو نا۔ قبر میں سوال ہوگا، سبحان اللہ، قبر میں سوال ہوگا، اس لیے پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے رسول کی تاریخ۔ دوسرا ریزن، اللہ جزائے خیر دے میرے بھائی، اللہ جزائے خیر دے۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، یاد رکھو، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ بولتے تھے، حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری پرسن ہے۔ یہ ساری دنیا بولتی ہے 10 سال میں ہم لوگ گھر کو نہیں بدل سکتے، ہمارا گھر نہیں سدھار سکتے۔ اللہ نے ان کو 10 سال موقع دیا، قیصر بھی فتح کر لیے، کسرا بھی فتح کر لیے، دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیے۔ کیا کیا کام 10 سال کے اندر حضرت عمر نے کر دیا، سبحان اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں یہ۔ حضرت عمر کا یہ قول ہے، یہ دوسرے حصے میں آتا ہے، ہمیشہ حج کو جاتے تھے۔ کہاں حج کو جاتے؟ ایک جگہ پہ کھڑ جاتے، لکڑی ہاتھ میں لے کر ایک جگہ کھڑے ہو جاتے، اپنے آپ سے بولتے، اے عمر تو جانتا ہے کون ہے؟ تجھے تیرا باپ خطاب، عمر کے ابا کا نام خطاب، تیرا باپ خطاب اونٹ چرانے بھیجتا تھا، صبح میں جاتا، شام کو آ کے روز مار کھاتا، سبحان اللہ۔ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، آج اللہ نے تجھے دنیا میں اتنی بڑی زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کس وجہ سے تو اتنا بڑا مقام پایا ہے؟ کہتے یہ صرف اسلام کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ آج ضرورت ہے اس کی۔ سیکنڈ جو آپ بولے نا، جو ریزن ہے کہ سیکنڈ کامیابی اگر چاہیے مسلمانوں کو تو نبی کی سیرت میں کامیابی ہے، اللہ کے رسول کی سیرت میں۔ حضرت عمر کا وہ سینٹنس کہتا ہوں، ہو سکے تو لکھ لو یہ سینٹنس کو انشاءاللہ، ہو سکے تو لکھ لو انشاءاللہ، میرے ساتھ بولو۔ حضرت عمر ہمیشہ بولتے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزہ، نہیں آ رہا ہے، فمہما طلبنا العزہ بدون الاسلام اذلنا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آج مسلمان یہی کر رہا ہے، آج مسلمان دیکھو، ایک ملک میں پریشان ہے تو مان سکتے ہیں، ساری دنیا میں پریشان ہے، ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے۔ وہی نا مجھے عنوان دیے آپ لوگ، آج کے حالات ساری دنیا میں۔ یہاں تھوڑی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کم ہیں اس لیے پریشان ہیں، وہ ملک جہاں 100% مسلمان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پریشان ہیں۔ کتنا؟ 20 لاکھ مسلمان سیریا میں مارے گئے ہیں، 10 لاکھ مسلمان جو نمبر موجود ہیں، جی ہاں 10 لاکھ مسلمان بے گھر ہیں، گھر نہیں ہے۔ کیوں وہاں پریشان ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، مصر میں پریشان، سیریا میں پریشان، یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر پریشان، ساری دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہے؟ سوچو نا، یہ ریزن ہے اس کا۔ حضرت عمر نے کہا، صحیح کہا، ان کی بات آپ لکھ کے رکھو، اگر آپ پڑھنے والے بچے ہیں یہ بات لکھ کے رکھو۔
نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔ کس سے عزت ملی ہے؟ اسلام سے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اسلام سے۔ کبھی انشاءاللہ اپنے گھر پر، اپنے بنگلے پر، اپنی گاڑی پر، اپنے کام پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا، کبھی نہیں فخر کرنا۔ ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔ بات کا سنٹنس بڑا خراب ہے، بڑا خراب ہے۔ فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِ الْإِسْلَامِ، جب بھی مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے ذلیل کر دیا۔ حیران ہو جائیں گے آپ، حیران ہو جائیں گے۔ 3 مہینے کی کمائی سعودی عرب کی کتنی ہے جانتے ہیں؟ اس سال صرف 3 مہینے کی کمائی، صرف 3 مہینے میں اللہ نے سعودی عرب کو کتنی دولت دی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے نوجوان؟ صرف 3 مہینے کی کمائی ہے ان کی یہ۔ ساری دنیا مانتی ہے سعودی عرب رچ کنٹری ہے۔ اللہ نے 3 مہینے میں 370 بلین، کتنا 370 بلین 3 مہینے کی کمائی ہے ان کی۔ بازو ایک ملک ہے ہمارا پڑوسی ملک، 5 بلین خرچ مانگے تھے وہ پورا ملک کھڑے ہونے کے لیے۔ 5 بلین میں ایک ملک کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی دولت دی پھر بھی ذلیل۔ ساری دنیا میں پیٹرول یہاں، ڈیزل یہاں، سارے سورس یہاں، مسلمان بھی 200 کروڑ کے قریب ہیں، سب رہنے کے باوجود بھی ہمیں عزت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اس لیے پڑھو تاکہ یہ سمجھ سکو کہ اسی کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، کامیابی رکھا ہے۔ تیسرا ریزن میں نے کیا دیا کیوں نبی کی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ میرا آنا کامیاب ہو گیا، میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ جی ہاں، اس لیے پڑھیں کہ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں۔ کس میں؟ ہر چیز میں۔ پڑھیں گے تو نہ رول ماڈل بنائیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو رول ماڈل کہاں سے بنائیں گے؟ ہر چیز میں۔ میں نے کپڑوں کی مثال دی، میں نے بال کی مثال دی تمہارے سامنے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں انشاءاللہ، آیت پڑھ کر کچھ اور مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے دے کر شاید اس وقت تک میرا وقت ختم ہوگا انشاءاللہ، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے یا بات ختم کر لیں گے ابھی؟ بولو نا جی، ووٹ کر لیتے ہیں، ہندوستان میں جی رہے نا۔ کتنے لوگ بولتے ہیں ختم کرنے کے لیے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھی، جلدی ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے اخلاق اللہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز میرے نبی کے اخلاق اللہ عطا فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج کی لڑائی جو ہے وہ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور نان اسلامک کلچر کے بیچ کی ہے۔ جی ہاں، آپ داڑھی چھوڑے ہیں، آپ کو لوگ غلط نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ ٹخنے کے اوپر پہنے ہیں، غلط نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ ڈیسائیڈ کرو اس میں آپ ادھر سے ہیں یا ادھر سے ہیں؟ کدھر سے ہیں آپ؟ کدھر سے ہیں آپ؟ کدھر سے ہیں بھائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا فرمان ہے۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، ہر چیز میں۔ فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ، آپ کے بولنے میں، آپ کے کرنے میں اور ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ذرا اس میں اور نیچے اترتے ہیں۔ عقیدے میں اللہ کے رسول رول ماڈل ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ وہ ہوگا جو ہمارے نبی کا ہے۔ بولو نا، ہمارا عقیدہ، بولو جی، ہمارا عقیدہ انشاءاللہ وہ ہوگا جو ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی عقیدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹس سے مس نہیں ہوئے، کبھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، مار کھائے، دانت توڑ دیے گئے، کبھی بھی عقیدے میں آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہمارا عقیدے میں ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہماری عبادتوں میں ہم نبی کو رول ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نماز کوشش کریں گے ویسی پڑھیں جیسے نبی نے پڑھی انشاءاللہ۔ عبادت یہی ہے نا، کوشش اس بات کی کریں گے اللہ کے رسول نے جیسی نماز پڑھی
میری نماز ویسی ہو انشاءاللہ تعالی عبادت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج کیا انشاءاللہ میں ویسے حج کروں گا انشاءاللہ. یاد رکھو ایک ہی بار فرض ہے حج پوری زندگی میں. جو نہیں کیے ہیں غور سے سن لو. اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اس مجلس میں حج نہیں کیے ہیں اللہ انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے اللہ آسان کر دے حج کے لیے. سبحان اللہ. میں کسی اور کی نہیں، میں خود کی مثال دیتا ہوں. میری اوقات ہی نہیں کہ میں حج پہ جاؤں، مگر اللہ عز و جل نے شوق پر ایک بار نہیں کئی بار اللہ نے حج کرا دیا، کئی بار اللہ نے اس کا گھر دکھا دیا. پکا اگر شوق رکھتے ہیں، میری گزارش یہاں عنوان سے ہٹ جاؤں گا، میرا حج جو ہوگا وہ میرے نبی کی طرح سے ہوگا انشاءاللہ. میں ہر کام ایک ہی بار فرض ہے، وہ فرض حج اللہ کے رسول کے طریقے پہ کر لو انشاءاللہ. نماز نبی کے طریقے پر، حج نبی کے طریقے پہ، روزہ نبی کے طریقے پر، زکوٰۃ نبی کے طریقے پر، میری عبادت اللہ کے رسول کے طریقے پر انشاءاللہ. نماز کی خاص طور سے نماز کے بارے میں ممبر پر چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر چڑھے، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز کا طریقہ دکھایا. سجدہ کرنے کی جب باری آئی ممبر سے نیچے اترے، پھر آپ نے سجدہ کیا، پوری نماز آپ نے پڑھی. پھر آپ نے صحابہ سے یہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تم ویسے نماز پڑھو. سبحان اللہ. اللہ کا شکریہ ادا کرو. ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہماری نماز نبی کی طرح سے ہو، ہے نہیں بھائی؟ عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رول ماڈل بنائیں. عقیدے میں ہو گیا، عبادت میں ہو گیا. تیسرے نمبر پر معاملات بھی ہم نبی کی طرح سے کریں گے. کون سی چیز؟ ہم یہاں تک ٹھیک ہیں، عقیدے میں بھی کوشش کرتے ہیں، علماء آ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں، نماز میں بھی پیر سے پیر لگاتے ہیں، سبحان اللہ، کندھے سے کندھا لگاتے ہیں، آمین زور سے بولتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. نماز بھی عبادتوں میں بھی کوشش کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پر ایک چیز ہے اور وہ چیز ہے معاملات. کون سی چیز؟ یہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی الگ ہے اور ہمارا معاملہ ہی الگ ہے. آپ سے میں ایک چیز عہد لے کر اللہ سے دعا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. عہد کریں گے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ. معاملہ کسے بولتے بھائی؟ زور سے بولو. لین دین، لینا دینا، آپس میں کاروبار کرنا، آپس میں تجارت کرنا. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جو ہے پورے قرآن کی وہ لین دین کے بارے میں ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک حدیث بیان فرما دی سبحان اللہ لین دین کے بارے میں. التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. امانت دار تاجر، سچ بولنے والا تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. کن کے ساتھ؟ لین دین. یہ معاملہ ذرا ہمارا خراب ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیسا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، لین دین کیسے کرتے تھے، اس میں بھی نبی کو رول ماڈل بناؤ انشاءاللہ. کوئی بزنس مین بننا چاہ رہا ہے، BBM پڑھنا چاہ رہا ہے، MBA کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھو آپ کے اندر کیا چیز تھی، انشاءاللہ کرو، اللہ ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ. کتنی باتیں ہوئی؟ چوتھی بات سبحان اللہ اخلاق نبی کے ہوں، اس میں بھی رول ماڈل نبی ہوں. کون سی چیز میں؟ یہ بھی ہم ذرا پیچھے ہیں، معاملات میں ذرا پیچھے ہیں، اخلاق میں ذرا پیچھے ہیں. اس میں بھی اگر اللہ کے رسول کو ہم رول ماڈل بنا لیں گے تو اللہ ضرور کامیابی دے گا. اللہ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھا کر گواہی دی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. وانک لعلی خلق عظیم. اللہ اخلاق میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال میرا ہے اچھے اخلاق اگر کسی انسان کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں تہجد اور دن میں روزہ رکھنے والے سے زیادہ ثواب دے گا. اچھے اخلاق اگر کسی کے ہیں سبحان اللہ، نبی نے کہا قیامت کے روز وہ میرے قریب ہوگا.
اچھے اخلاق اگر کسی کے ہیں نبی کے اخلاق کے جیسے، ترازو میں وہ سب سے وزن عمل ہوگا۔ میرا سوال ہے آج آپ بھائیوں سے، اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ بولو بولو، کوئی مسئلہ نہیں، بولو۔ قرآن و حدیث پہ چلنا۔ جی ادھر، خالی پڑوسی کے ساتھ اچھا رہ گئے، امام کو گالیاں دیے تو اس کے اخلاق اچھے ہیں؟ امام کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس، جو آدمی گھر میں بیٹی کو نہیں ڈانٹ سکتا انہیں امام کو ڈانٹتا ہے۔ آپ کو جی اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ نبی کے اخلاق، ایک پٹھان صاحب جو ہے، پٹھان صاحب جمعہ کا خطبہ سنے، ایک آدمی کو مسلمان بناؤ اللہ تعالیٰ تمنا یہ نعمتیں یہ فضیلتیں دے گا۔ بڑی اچھی تقریر ہوئی، پٹھان صاحب کو جوش بھی آیا، جذبہ بھی آیا، مسجد کے باہر نکلے، ایک آدمی جا رہا تھا، اسے پکڑ لیے، چاقو نکال کو گردن پر رکھے، بول کلمہ پڑھ۔ کیا بولے؟ کیا بولے اس کو؟ کلمہ پڑھ۔ بیچارہ گردن پہ چاقو ہے، بولا پٹھان بولیے کلمہ کیا ہے؟ وہ میرے کو نہیں معلوم، وہ میرے کو نہیں معلوم، کلمہ میرے کو نہیں معلوم ہے، پڑھ۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ اچھے اخلاق بڑی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مل جائیں بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ پوری رات بھی اگر نبی کے اخلاق پر کہا جائے کم ہے، سبحان اللہ۔ بولتے کسے ہیں اچھے اخلاق؟ پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق عطا کرے، ایک۔ دوسرا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے اور آپ کے بچوں کو اللہ نبی کے اخلاق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ حسن اخلاق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ کس کو بولتے ہیں اچھے اخلاق؟ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کس کو بولتے ہیں اچھے اخلاق؟ کس کو بولتے ہیں؟ چلو، بڑے علماء گزرے ہیں 100 سال میں، ان بڑے علماء نے، شیخ بن باز نے، شیخ ابن عثیمین نے، شیخ البانی نے، سارے اور بڑے علماء نے 3 چیزوں کو کہا، یہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں سمجھ لو اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور بھی ہیں مگر مین یہ 3 چیزیں، 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اچھے اخلاق ہیں، اور سمجھ لو انشاءاللہ تعالی۔ کتنی؟ سب سے پہلے عربی میں علماء نے لکھا ہے کف الاذی۔ کیا لفظ ہے؟ کف الاذی۔ دوسرا ہے بذل الندی۔ تیسرا لفظ علماء لکھتے ہیں سبحان اللہ طلاقۃ الوجہ۔ اور بھی ہیں، مین یہ 3 ہیں، 3 چیزیں ہیں، اگر آپ عمل کریں گے تو میں اس کا اردو میں معنی کرتا ہوں۔ کون کون عمل کریں گے؟ بچے اٹھا رہے ہیں، بڑے اجماع کافی نہیں اٹھا رہے ہیں، ارادہ نہیں ہے عمل، سنے تو کئی کو بھائی عمل کرنا۔ جی اللہ جزائے خیر دے، آپ اللہ جزائے خیر دے۔ پہلا جو میں سنٹنس پڑھا ہوں، جو جملہ پڑھا ہوں، کف الاذی، اپنے طرف سے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ اچھے اخلاق میں پہلا لفظ کیا ہے؟ میرے طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ آپ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا جھبا لمبا ہے، سفید کپڑے پہنتے ہیں، ہمیشہ مسواک کرتے ہیں، بات کرے تو موتیاں جھڑتی ہیں، یہ سب بعد میں، سب بعد میں۔ پہلے نمبر پر آپ کی شخصیت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، انشاءاللہ کبھی ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ تکلیف 2 طریقے سے ہے، اور دوسری تکلیف بڑی ہے ذرا۔ پہلی تکلیف ہے بدن کی تکلیف، کوئی مار دیتا ہے تکلیف ہوتی ہے، کچھ بول دیتا ہے تکلیف ہوتی ہے، ایک یہ ہے۔ دوسری ایک تکلیف ہے ذہنی تکلیف، اس کو بولتے ہیں مینٹلی ٹارچر کرنا۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ مینٹلی ٹارچر کرنا۔ یہ اس سے بڑی تکلیف ہے۔ اگر آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ کسی کو تکلیف پہ تکلیف دے رہے ہیں، پھر آپ کے اندر نبی کے اخلاق نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں، ساری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بچے کو، عورت کو مارے نہیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، اپنی ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیے۔ اور ایک چیز ہے نبی کی، کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیے۔ سبحان اللہ۔
عورتوں میں بات آئی ہے، سنا میں کچھ میری بہنیں بھی الحمدللہ یہاں موجود ہیں، میری بہنوں سے گزارش ہے سبحان اللہ، خاص طور سے نئی بچی کو شادی کر کے لے کر آتے نہیں، 6 مہینے 1 سال، کچھ گھروں میں ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں مگر کم ہیں، میجورٹی ایسی ہے ذہنی طور پہ بڑی تکلیف دیتے ہیں، اٹھاتے ہی یہ سکھا سو کیا بولتے ہیں، یہ سکھا کو بھیجے تمہارے ماں باپ، یہی سکھا کر بھیجے تمہارے ماں باپ، ہر بات پر ماں باپ ماں باپ ماں باپ، ہر بات پر ماں باپ۔ اور ایک چیز ہے سبحان اللہ، نبی کے اخلاق میں یہ بھی ہے، کبھی کسی کو منحوس بھی نہیں سمجھنا، کسی کو بولو، کسی کو منحوس نہیں سمجھنا۔ ایک لفظ ہمارے پاس تو بولتے ہیں، ہاں بولتے ہیں تو بولو، بولتے ہیں گھر کو، نہیں تو نکو۔ اگر کام آج خراب ہو رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے، آدمی کیا بولتا ہے، کس کی صورت دیکھو، کس کی صورت دیکھو اٹھا کہ میں آج، کس کی صورت، یہاں بولتے کیا، یہاں بولتے ہیں جی ہاں، مطلب یہ ہے انہیں منحوس تھا جسے میں دیکھا۔ اور ایک لفظ ہے تکلیف کے اندر، وہ بچی جب آئی گھر میں، وہ آنے کے بعد اگر کاروبار کم ہو گیا، اگر کسی کا حادثہ ہو گیا، اگر کوئی بیمار پر بیمار ہو گیا، باقاعدہ یہ بولا جاتا ہے جب سے یہ بچی آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں حادثات ہو رہے ہیں۔ ہو رہا ہے، گھروں میں چل رہا ہے، نہیں ہونا۔ یہ پہلا لفظ ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے، اور اخلاق کے اندر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ ہمیں ایسی زندگی اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 2 چیزیں میں نے عربی میں کہی ہیں، بولوں ترجمہ اس کا یا ختم کروں؟ جی ترجمہ بولوں اس کا؟ جی نہیں، لوگ ایسا لگتا ہے ذرا ذرا تھک گئے ہیں، ذرا ذرا تھک گئے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں شیخ؟ ختم کر لیتے ہیں۔ شیخ کیا بولتے ہیں؟ شیخ اولا، شیخ آخر، جی کیا بولتے ہیں؟ ختم کر لیتے ہیں، 5 منٹ پہلے ختم کریں گے بھائی انشاءاللہ، سبحانک اللہم۔ جی سیکنڈ لفظ ہے، اچھے اخلاق میں یہ ہمارے اندر آنا چاہیے انشاءاللہ۔ دوسرا لفظ ہے بذل الندی۔ کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ بذل الندی۔ اس کا اردو معنی ہے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو کر آپ کے پاس بچ رہا ہے، غریبوں میں بانٹیے۔ بخیل آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مومن نہیں ہے جس کے گھر میں پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا سوئے۔ یہ کیسا ہمارا میں مسئلہ زمانہ دیکھتا ہوں، بڑا بھائی بڑا مالدار ہے، چھوٹا بھائی غریب ہے، سبحان اللہ، یہاں نعمتوں پر نعمتیں، کپڑوں پر کپڑے، جوڑوں پر جوڑے چل رہے ہیں، چھوٹے بھائی کے گھر میں کبھی پوچھ کر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اور شادیوں میں نے دیکھا ہے، جی ہاں، مالدار جو بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی جو بھی ہے، ساری دنیا کو رکھا دیکھو آتا ہے، اپنے قریبی بھائی کو بلاتا نہیں۔ اسے پوچھے تو مجھے معلوم ہی نہیں میرے بھائی کے گھر میں شادی کب ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، سبحان اللہ، میں تو ہمیشہ بولتا ہوں، آپ گوشت خریدنے کے لیے جا رہے ہو، جو بھی آپ خریدتے ہو، سبحان اللہ، 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو جتنا بھی اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ اس میں سے آدھا کلو کسی غریب کے لیے نکال لو انشاءاللہ۔ ہوتا کیا دل؟ ہوتا ہے دل؟ نہیں مانتا دل۔ یہ 3.5 کلو لینے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے شولڈر کا پیس اچھا ہے، وہ بھی میرے گھر کچھ ہونا، پھر لائن کا پیس اچھا ہے، وہ بھی میرے گھر کچھ ہونا۔ یہ ہمارا مائنڈ ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، آپ کے اخلاق اچھے نہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں۔ اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل جو بھی ہمارے بھائی آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا کرو اللہ ان کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ جو بھی میرے بھائی سبحان اللہ دل بڑا کر کے اللہ کے گھروں کو زمین دیتے ہیں، اللہ کے گھروں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے عوض میں اللہ ان کی دنیا کی بڑی بڑی پریشانیاں اور آخرت کی بڑی بڑی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جی ہاں، یہ دوسری بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر بولنے کے لیے زیادہ میرے پاس وقت نہیں، ایک ہی چیز کہوں گا میں۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، جب موت سامنے آتی ہے، قرآن کہتا ہے
موت جب سامنے آتی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ جب موت سامنے آتی ہے انسان کیا بولتا ہے معلوم؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی، انسان کہتا اے میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ذرا ٹائم دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ اللہ کیا کرے گا؟ وہ وقت کیوں مانگ رہا ہے؟ مرنے والا وقت کیوں مانگ رہا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھو، اپنا مت بولو۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس کے بعد کیا ہے قرآن میں؟ اللہ اکبر، فاصدق واکن من الصالحین، اللہ یہ موت کا فرشتہ تھوڑی دیر موقع دے دے، اب جا کر پیسہ خرچ کر کے آؤں گا، اب جا کے صدقہ کر کے آؤں گا۔ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ واکن من الصالحین کے بعد کیا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین کے بعد کیا ہے؟ تب تمنا کرے گا مرنے والا اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، اب جا کے خرچہ کروں گا۔ تب اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ زور سے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جاتی ہے کسی کو موقع نہیں دیا جاتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیا عمل کرنے والے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دوسری چیز پر بھی عمل کرو، اللہ کے لیے عمل کرو۔ دو ہو گئے، تیسری چیز سب کر سکتے ہیں، نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کریں گے تیسری چیز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ طلاقۃ الوجہ کیا لفظ ہے؟ پہلی بار فلائٹ میں اندر گیا میں، پہلی بار زندگی میں، اتنا اچھا مسکراتے ہیں سامنے کھڑے ہو کر، ایسا لگتا ہے بچپن سے مجھے جان رہے ہیں وہ۔ کیسا لگتا ہے؟ کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اندر جانے کا موقع ملا، ایسا دیکھ کے مسکرا کے اتنی عزت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہیں بچپن کا یار ہے میرا۔ اتنا احترام، پیسوں کے لیے مسکرا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ مسکراہٹ بھی پیسوں کے لیے ہے۔ میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے بھی ملو، کسی سے بھی ملاقات کرو، دشمن سے بھی ملو، چہرے کے اوپر خوشی رکھو، چہرہ کھل کے ملو۔ سبحان اللہ، چہرہ کھل کے ملو، اسے دیکھ کے مسکراؤ، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں آ گئی، میجر چیزیں اخلاق میں آ گئی، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، میں جانتا ہوں، میں بھی دوسرا درس ہے میرا صبح میں ایک اور اب کا ایک درس ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے میں جانتا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کہی جا سکتی ہیں جو میرے سے چھوٹ رہی ہیں۔ آئندہ کسی انشاءاللہ موقع پر میں ضرور کہوں گا آپ کے سامنے۔ خاص طور سے ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کر یہ مختصر درس میرا میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ اردو میں سن لیجئے، نبی کی سیرت کو اس سے ملا لیجئے، بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مال میں۔ کس میں؟ تمہارے ہی گھروں پہ بلڈوزر چلے گا، بلڈوزر تمہارے ہی گھروں پہ چلے گا، تمہارے مال میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ فی اموالکم وانفسکم، اور تمہاری جان میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا، لنچنگ سے مارا جائے گا، جگہ جگہ پہ تمہیں مارا جائے گا، تمہاری جان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ مال میں بھی آزمائش، اور کس میں آزمائش؟ جان میں۔ قرآن کا لفظ ہے وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے۔ 2 لوگ بہت برا بولیں گے مسلمانوں کو، اتنا برا بولیں گے کہ مسلمان کو تکلیف ہوگی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، اور مشرکین سے ایسی باتیں سنو گے اذًا کثیرا، تمہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ کبھی اللہ کے خلاف بولیں گے، کبھی قرآن کے خلاف بولیں گے، کبھی نبی کے خلاف بولیں گے، کبھی اسلام کے خلاف بولیں گے۔ جو کچھ اللہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ کرنا کیا ہے ایسے وقت پر؟ حالات حاضرہ کیا کرنا ہے ایسے وقت پر؟ نبی کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے رسول کی سیرت، قرآن کی یہ آیت ہمیں اس موقع پر کیا سکھاتی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مال میں آزمائش، جان میں آزمائش،
اللہ کے خلاف باتیں، اسلام کے خلاف باتیں، جب یہ ماحول بنے گا ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پروٹیسٹ کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، سامنے زندہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیر کو ایک اونٹ سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ کر ایک اونٹ کو ادھر اور ایک اونٹ کو ادھر بھگایا جاتا ہے، اور جب وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو ابو جہل پوچھتا ہے ایک بار بولو اللہ ایک نہیں ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بولتی ہیں احد احد، بیچ میں زور سے مارتا ہے، دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہیں زندہ. اللہ کے نبی تھے وہاں، اسی شہر مکہ میں تھے، مارا گیا اس زمانے میں بھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں پندھا ڈال کر پورے مکے میں گھسیٹا جاتا. لنچنگ جو آج دیکھتے نہیں، گھسیٹ گھسیٹ کے مارا جا رہا ہے، اس زمانے میں کیا گیا. نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پریشان کیا گیا. نبی نے کیا کہا؟ سیرت رسول سے ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ کیا دلیل ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کرنا کیا ہے مسلمانوں کو؟ نبی کی زندگی سے ہمیں کیا چیز کرنے کے لیے ملتی ہے؟ ختم کر لیتے ہیں بات انشاءاللہ. کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ کیا کریں گے؟ چلو میں ایسے ہی بول کے اڑ جاتا نا تو آپ کو اہمیت نہیں رہتی. کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ اللہ نے کیا حکم دیا، نبی نے کیا کہا صلی اللہ. چلو اللہ کا کلام پہلے سن لو، پھر نبی کی حدیث سن لو، مجلس برخاست کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ. اللہ یہ کہتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا. یہ اللہ کا فرمان ہے. وَإِن بولو نا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ نے کہا یہ صبر سے کام کرو. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جوش میں ہوش نہیں کھونا، جوش میں ہوش نہیں کھونا، صبر سے کام کرو. سیکنڈ اللہ کا فرمان ہے وَتَتَّقُوا، اپنے آپ کو متقی بنا لو. سبحان اللہ. اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو متقی بنا لو. یہ دو کام تم کرو گے، اللہ یہ کہتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کام ہیں، یہی کام تمہیں کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے کلام پر یقین ہے. دوسرا اللہ کا ہی ایک لفظ ہے، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی زندگی گزارو. اب اللہ کا لفظ میں بولتا ہوں، لا یضرکم کیدہم شیئا. بولو زور سے بولو سبحان اللہ. ان کی کوئی پلاننگ، اللہ کہہ رہا ہے ان کی کوئی پلاننگ تمہیں کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی. وہ جتنی پلاننگ کرنا چاہے کرنے دو، تم صبر سے رہو، تقوی پر رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے طرف سے کافی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کافی رہے گا. یہ قرآن کی آیت. نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی سیرت سے ان حالتوں میں ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. میں ایک لفظ پڑھ کر بات ختم کر دیتا. صبرن یا آل یاسر. کیا نبی کا لفظ؟ حضرت عمر مسلمان، ابو بکر مسلمان، حضرت علی مسلمان، سب کو ملا کے چلو جی ابو جہل کو مارتے ہیں. نہیں کیا آپ نے ایک ہی تعلیم دی، صبرن یا آل یاسر. صبر کرو آئے یاسر کے خاندان والوں، اللہ حالات بدلے گا انشاءاللہ. نبی کی تاریخ سے، سیرت سے ہمیں یہی دلیل ملتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں کہنے سے زیادہ، اللہ ہمیں سننے سے زیادہ، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ ہمیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں نبی کو رول ماڈل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر ہر وہ آدمی جو بیمار ہے اللہ اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہر وہ آدمی جو بیمار ہے اللہ اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. نبی کی تاریخ سے یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، اے اللہ ابو جہل کو یا عمر کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تو مسلمان بنا دے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا ہر وہ مسلمان بھائی جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے اللہ اسے شرک سے بچائے، اللہ اسے شرک سے بچائے.
اللہ اسے توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ اسے اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان بھائی کو ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔